اللہ، انہوں نے کہا میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچا کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ خبر سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کا دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسریٰ کو تمہاری دہشت کا شکار ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مثنیٰ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے۔ مثنیٰ نے کہا، یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے، شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا می برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنیٰ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا ہے، اسے دریائے باد کلی کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی ربیع الاول کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینے کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا۔ وہ چھاپہ مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جان باز دستے کو لے کر ساتھ چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مثنیٰ نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے نہ انہیں کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ مثنیٰ نے کہا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ ایرانیوں کے جو ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کب کے اپنے مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا،
وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہمیں فوراً شہر پر حملہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ خالد مثنیٰ سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کا کام مختلف تھا۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمر کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ سکے۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مثنیٰ بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مثنیٰ نے اپنا چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھی۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمر کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی، انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سوار کی 3 ٹولیاں دکھائی دی، وہ مثنیٰ بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا اور اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ سے کان لگا کر سنیں۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں۔ محافظ نے کہا، مدینے کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں اور سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سالار بھاگ جائے، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسریٰ کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔